انیشلی میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں، پہلا کیس ہے؟ نہ تو پہلا ہے نہ آخری ہوگا. ارمغان والے میں بھی ہم نے یہی کہا تھا. بالکل. دیکھیں ارمغان سے آپ بات شروع کر رہی ہیں تو پھر ارمغان میں جب ساحر حسن کا بیٹا ساجد حسن کا بیٹا جب ساحر حسن پکڑا گیا تھا اور اس وقت جو یہ آیا تھا کہ بھئی کون کون سا نیٹ ورک کے لسٹیں بناؤ کون اس میں بھی انمول اور پنکی کا نام موجود تھا. اس وقت سو رہے تھے. اس سے پہلے کئی بار اس کا نام آ چکا ہے پچھلے 15 سالوں میں. کیا کیا آپ نے پچھلے 15 سالوں میں؟ اس کے خلاف صرف ساؤتھ میں 5 کیسز ہیں. اس کے رائٹرز آپ پکڑتے رہے خالی. اس کو کیوں نہیں پکڑ سکے؟ 2019 میں آپ نے جو ہے این ایف کی بات کروں اگر، جس کا کام ہے اسپیشلی یہ کام، اس نے 2019 میں اس کے بھائی کو پکڑا، اس کی خاص کارندہ نسیم بی بی کو پکڑا جو لاہور سے لے کر آئی تھی ڈرگ. کیا کیا اس کے بعد آپ نے؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ نہ تو یہ پہلا کیس ہے اور نہ ہی آخری ہوگا. یہ سوچ لیجئے پہلی بات. اچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر میں اتنے دھڑلے سے بات کہہ رہا ہوں اور میں کسی کو ظاہر بات بری بھی لگے گی، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نیت نہیں ہے ہمارے یہاں. ابھی بھی اگر آگ آپ کے اپنے گھروں تک نہیں پہنچتی آپ یہ نہیں کرتے. اور یہ بات میں آج سے نہیں کہہ رہا، میں پچھلے 2.5 سال سے کہہ رہا ہوں. میں اس وقت سے کہہ رہا ہوں جب پہلی بار سندھ گورنمنٹ یعنی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ جو ہے وہ سندھ اسمبلی میں ایک بل لے کر آئی تھی جو یہ تھا کہ جناب ہم ڈرگ ایکٹ کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، ہم جو ہے وہ نوجوان جو تعلیمی اداروں میں نشانہ بن رہے ہیں اس حوالے سے کام کر رہے ہیں. میں نے اس وقت کہا تھا کہ آگ کسی بڑے گھر پہنچی ہوئی ہے. پھر آپ ابھی دیکھ لیجیے 10-15 دن پہلے کی جو بات ہے، جو فریال تالپور صاحبہ نے ایک اجلاس کیا تھا سندھ اسمبلی میں جس میں تمام اراکین اسمبلی تھے. آئی جی صاحب کو بلایا گیا، ان سے کہا گیا آپ منشیات کے خلاف کام کیوں نہیں کرتے؟ ان کا پہلا جواب یہ تھا جناب این ایف موجود ہے، ایکسائز موجود ہے، ہم تو تھرڈ لیئر کے طور پر آتے ہیں. ناراضگی ہوئی اس جملے کے اوپر، نہیں آپ کریں. آگ اپنے گھر تک پہنچے تب آپ کو خیال آتا ہے. اس شہر میں شہر کی سڑکوں پر دیکھیے روزانہ کی بنیاد پر پتہ نہیں کتنے لوگ جو اس طرح پڑے ہوتے ہیں مر جاتے ہیں. ہاں بالکل ہیٹ ویو میں مر جاتے ہیں اور آپ ان کی لاشیں اٹھاتے ہیں دفن کر دیتے ہیں لاوارث لاشوں کے قبرستان میں. سچویشن یہ ہے کہ اب بھی اگر آپ نہیں جاگیں گے، اور اب بھی دیکھیں ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے. اب اس کو ٹائمنگ کو جوڑا جا رہا ہے کہیں اور بھی. میں اس سے انکار نہیں کرتا پاکستان میں اس وقت جو ہے وہ اسلام آباد میں کچھ پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہونے والی ہے اور یہ حقیقت بھی ہے کہ جب اس کو ایک مہینے تقریباً 1 مئی کی یہ جو ہے اٹھائی بھی ہے لاہور سے انہوں نے، اور اس کے بعد جن ہاتھوں میں رہی ہے انہوں نے اس سے جو بہت زیادہ تفتیش کی ہے. اس میں بہت ساری چیزیں آئی ہیں، بہت ساری نئی فائلیں بنی ہیں اس تفتیش سے. کچھ پرانی فائلوں میں نیا مواد اکٹھا ہوا ہے اور ایسی فائلیں خاص مقاصد کے لیے بنتی ہیں. تو ممکن ہے کہ وہ بھی ایک ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ. لیکن میرا پھر بھی وہی پوائنٹ ہے کہ اگر تو میڈیا اس روز اس کی پیشی، اسٹائلش پیشی، شاہانہ پیشی کیٹ واک عدالت میں وہ نہیں دکھاتی تو آج آپ پنکی پہ میں اور آپ بیٹھ کے بات نہیں کر رہے ہوتے. ایسا ہی ہے. طے تھا جس وقت پولیس کو حوالے ہوئی کہ جناب بس اس کو عدالت میں پیش کرو، یہ وہاں سے جیل چلی جائے گی. یہ طے تھا، یہی ہوا. اگر وہ ویڈیو نہیں آتی، آپ اور میں مل کر جو ہے میڈیا کی سب سے بڑی خبر نہیں بناتے، پنکی آج جو ہے سکون سے اس وقت جیل میں بیٹھی ہوئی اپنا نیٹ ورک چلا رہی ہوتی. جانشین تو مقرر کر گئی تھی. جانشین تو مقرر کر گئی تھی. اچھا میں تشویش تو اب خیر رہی نہیں نا، مطلب حیرانگی والی باتوں پر بھی اب مجھے تو حیرانگی ہونا ہی ختم ہو گئی. وہ ارمغان کے وہ برسٹ کھول دیا انہوں نے، وہ ان کو جو لینے گئے پولیس پارٹی، مطلب جو نہ دیکھا وہ ہم نے کم ہے ویسے شہر کے اندر. لیکن فہیم بھائی سوال سادہ ہے لیکن بہت عجیب و غریب ہے. پشت پناہی کرنے والے ساؤتھ کے پریمیسز کے اندر، ساؤتھ زون کے اندر ایک کاروائی ہوتی ہے. ایک عورت وہاں بیٹھ کر ڈرگ کارٹل چلا رہی ہے، ٹھیک ہے، پکڑا بھی جاتا ہے، ایف آئی آر میں نام بھی ہے. 14 نہیں 15 نہیں 15 پرچے ہو گئے. ایک رات میں 5 پرچے اور ٹھوک دیے اس کے اوپر. کون تھا جو پشت پناہی کر رہا تھا؟ کوئی ایک تھا. آپ اس طرح سے پوچھیں اور آپ کو بھی پتہ ہے حیرانی کس بات کی ہے بھائی. ابھی تو 300 نام کہے نا آزاد صاحب نے جو کراچی پولیس چیف ہیں، 300 نام کہہ رہے ہیں نا وہ آگے. 300 ناموں کی فہرست تو لائیں سامنے. تو یوزرز بھی ہیں نا اس میں. یوزرز، یہ تو بڑا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ آپ یوزرز پہ پہلے جاتے ہیں. ارے بھائی وہ تو بیسیکلی بیمار ہے نا، وہ تو بیسیکلی ریہیبلیٹیٹ کرنا چاہیے آپ کو، ریہیبلیٹیشن سینٹرز میں بھیجنا چاہیے. اصل تو یہ ہے کہ جو اس کے لائل کسٹمرز ہیں، جو ساتھ ساتھ سپورٹرز بھی ہیں، ان کی لسٹ لائیے نا سامنے. مجھے نہیں اس سے مقصد کہ یار کون استعمال کر رہا تھا کون نہیں کر رہا تھا، لیکن میرا مقصد صرف یہ ہے کہ ایک کارٹل چل رہا تھا، کھلے عام چل رہا تھا. بالکل اس کا جو میسیج ذرا یاد کریے. وہ سیل لگا رہی ہے، آفرز کر رہی ہے میسیجز کی صورت میں کہ جناب آپ کو اگر ایک نیو آفر 15,000 میں آپ کو ایک ملے گی، اگر آپ ایک ساتھ زیادہ بلک میں لیں گے 12,000 میں ملے گی. ڈیلرز کے لیے لگا رہی ہے آفر کہ آپ اگر 1 کلو لیں گے مجھ سے تو 9,000 روپے میں 1 گرام دوں گی میں. اور کہہ رہی ہے کہ 24 گھنٹے سروس آن ہے، کراچی میں جہاں چاہے مانگ لیں.